حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا مدینے میں اور اطراف میں، یہ تاریخ کا سخت ترین سال ہے، تو آپ نے پورا قحط کا زمانہ قسم کر لی اپنے اوپر کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، پنیر نہیں کھاؤں گا، گھی والی روٹی نہیں کھاؤں گا، خشک ٹکڑے چباتے عوام کے ساتھ بیٹھ کے۔ آج جب کہ ملک معاشی بحرانوں میں مبتلا ہے، حکمرانوں کے طرز زندگی اور ان کی آنی جانیاں آپ دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن ان کا طرز حکومت دیکھیے۔ آپ ان ایام کے اندر اپنی ازواج کے ہاں بھی نہیں جا رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کا قیام کیا تو دیکھا کہ ایک بچہ روتا ہے اور ماں چپ کرواتی ہے، تو معلوم کیا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے، تو ماں نے بتایا کہ عمر نے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اپنی رعایا کے ہر فرد کا، لیکن جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا وظیفہ مقرر نہیں کیا ہوا، تو میں اس بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے۔ تو حضرت عمر روئے اور اسی وقت اعلان کروا دیا کہ آج سے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ بھی مقرر ہے۔ روئے جا رہے تھے اور ساتھ کہے جا رہے تھے، عمر تو نے کتنے بچوں کا حق مارا ہے، تو نے کتنے بچوں کا حق مارا ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار کے لیے ان کی سختی ایک وہ کباب ہے، ابو الخویسرہ ہو یا منافقین، یا وہ شخص جو حضور کو کہتا ہے آپ عدل کیجئے، یا حضور کے فیصلے کا جو انکار کرتا ہے، اور حضرت عمر کی تلوار کیسے فیصلہ کرتی ہے، ایک وہ پہلو ہے، اور دوسرا رعایا کے لیے حضرت عمر کی یہ نرمی، دل کے اندر یہ رقت اور یہ پیار۔ یہ حضرت عمر نے ہی فلاحی ریاست کا وہ تصور دیا تھا جس سے اپنی رعایا کو اس طرح سے سہولت دی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کا نظام رحمت ہی ہماری زندگی کی خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ صاحب، ہم نے کئی رنگوں کی جمہوریتیں بھی دیکھ لی، مارشل لاؤ کے نظم بھی ہم نے دیکھے، ہمارے درد کا مداوا کہیں بھی نہیں ہے، اور آج پھر آپ اسی سے علاج ڈھونڈ رہے ہو جو بیماری کا سبب اور ذریعہ ہوا۔ میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ان دنوں کے اندر جو تماشا ملک میں لگا رہا کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہترین انتقام ہے، یہ کیا انتقام ہے؟ یہ تو عوام سے انتقام ہے، اور تمہارے اکاؤنٹ بھرتے ہیں اور تم پیسے بھر کے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر شفٹ کر دیتے ہو، اور اس غریب عوام سے جو تم بدلہ لیتے ہو، غریب عوام تو وہیں کی وہیں ہیں۔ یہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں، یہ مختلف رنگوں کی مارشل لائیں، یہ مختلف رنگوں کے نظام انسانیت کو کچھ نہیں دے پائیں گے۔ آپ بتاؤ، تجھ کا رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری، دیوے استبداد ہے جمہوری کباب پائے کوپ، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ نیلم پری آزادی کی نہیں ہے، یہ جبر و استبداد کا دیو ہے جس نے اوپر اوڑھنا اوڑھا ہوا ہے جمہوریت کا، اندر وہی خوفناک چہرہ ہے۔ یہ جمہوریت ہمارے درد کا مداوا نہیں ہے، یہ جمہوریت ہمارے دکھوں کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے دکھوں کا مداوا ہے تو وہ نظام خلافت ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور قوم کو سب سے پہلے باشعور بنا کر کے، افراد اور رجال کار تیار کر کے اس نہج تک کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ جب سمت ہی ہم نے درست منتخب نہیں کی ہے تو جتنا تیز بھاگیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام کا نظام خلافت جس نے پرامن زندگی کا نور دیا ہے، اسلام کا خلافت راشدہ کا دور دنیا کی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ تو حضرت عمر کا ضمانت دیکھیے، ان کا انداز حکمرانی دیکھیے، فلاحی ریاست کا وہ تصور دیکھیے، انسانیت کے حقوق جو انہوں نے دیے۔ یہ انسانیت کے حقوق کے چارٹر کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، یہ چربہ حضرت عمر سے لیا گیا ہے، اور یہ سب سے پہلے قول حضرت عمر کا ہی تھا کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا سکے۔ تو انسانی آزادی کا وہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام۔